السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ نمرود نام کا ایک بادشاہ تھا جو خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا، اور جو اسے خدا نہیں مانتا اس پر ظلم و ستم کرتا تھا، اسے قتل بھی کر دیتا تھا۔ اس دور کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے کچھ دن بعد قحط پڑا اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ لوگ نمرود کے دربار میں جا کر اناج کی درخواست پیش کرتے۔ نمرود ان لوگوں سے اپنے خدا ہونے کا اقرار کرواتا۔ جو اسے خدا مانتا اسے اناج مل جاتا، اور جو اسے خدا نہ مانتا اسے خالی ہاتھ جانا پڑتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اناج کے لیے نمرود کے پاس گئے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود نے کہا، یہ قدرت تو میرے پاس بھی ہے۔ یہ کہہ کر نمرود نے دو قیدی کو بلوائے، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کروا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی کم عقلی کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود حیران ہو گیا اور کچھ جواب نہ دے سکا۔ کچھ دیر کے بعد اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے بولا، میرے پاس اناج نہیں ہے، اے ابراہیم جاؤ اپنے خدا سے مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار سے نکل آئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ریت کا ایک ٹیلا نظر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اسی ریت سے ایک تھیلا بھر لائے اور سو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، آپ کی بیوی حضرت سارہ نے تھیلا کھولا تو وہ آٹے سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے روٹیاں بنائیں اور آپ کو جگایا۔ روٹیاں دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ کہاں سے آیا؟ حضرت سارہ نے کہا، یہ اسی آٹے سے بنائی گئی ہے جو آپ تھیلے میں بھر کر لائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی، چنانچہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھیجا، اور فرشتہ کہتا ہے، نمرود سے تیرا خدا تجھ سے کہتا ہے کہ تو اللہ پر ایمان لے آ، اللہ تیری بادشاہت برقرار رکھے گا۔ نمرود بولا، کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں۔ فرشتے دوسری اور تیسری بار بھی اپنی بات دہرائی، مگر ہر بار نمرود نے انکار کیا۔ نمرود کی اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا، اللہ کی طرف سے مچھروں کی فوج نمرود کے فوج پر مسلط ہو گئی، جس نے لشکر کے تمام افراد کا گوشت کھا کر سارا خون پی لیا، اور ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ نمرود یہ ہولناک منظر دیکھتا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک مچھر نمرود کے ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے
سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت، جب سر پر ڈنڈا پڑتا مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، اور جب ڈنڈا نہ پڑتا مچھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت یہ تھی کہ جو نمرود کے سر پر زوردار تھپڑ لگا تھا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا تھا۔ یوں ڈنڈے پڑتے پڑتے 400 سال گزر گئے۔ نمرود بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔